ای کے جو حالات ہیں پاکستان کے ساتھ، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بندوں کو، بہت سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے، اور چیزیں معاملات خراب ہیں، یہ کیا وجہ بنی ہے یو اے ای کے ساتھ معاملات خراب کی، اور جو لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ٹورزم خراب ہو گئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، جو ڈیپورٹ ہوئے ہیں دیکھیں نا ابھی ایک سے زیادہ پہ، یہ تو وقت بتائے گا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی ایسی پالیسی ہوگی، کیونکہ ان کی پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ ہے، یو اے ای کی انویسٹمنٹ ان دا سینس کہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے وقت سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ان کو شاید یہ برا لگ رہا ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایران کے خلاف اتنا نہیں جا سکتے، اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری کیوں الائنس ہے۔ یو اے ای کو پرائیویٹلی تو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ یہ چاہتا اگر ہمیں ایران کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں۔ نمبر دو، ان کو غصہ جو شاید یہ ہوگا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کیوں اتنے قریب ہو گئے۔ یو اے ای میں سنا کہ جو حالات ہیں، ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، سارا کچھ بات ابھی کی تھی نا کہ پاکستان پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں، خدا کرے یہ سچی بات نہ ہو۔ ایک خبر ضرور آئی ہے کہ جی جو کچھ ایئر لائنز ہیں ان کا کاروبار، کیونکہ آج کل ٹھنڈا پڑا ہے تو لوگوں کو نکالنا ہے انہوں نے، تو اسے پاکستانی بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے انڈین بنگلہ دیشی بھی ہو، مجھے تو نہیں پتا کتنے نکالے یا نہیں نکالے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب موجود ہیں۔ خورشید محمود قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کا سیز فائر ہو گیا تھا، مذاکرات کی بات ہوئی، اب دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کل رات جو ایران کے بندرگاہوں پہ اور علاقوں پہ دوبارہ بم باری کی گئی، میزائل لانچ کیے گئے، پھر ایران نے بھی جو اس وقت بحری جہاز کہہ لیں جو امریکہ کے تھے اس پہ میزائل اٹیک کیے، تو یہ دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اور یو اے ای کا اس میں بڑا اہم جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے ایران کی جانب سے، جو امریکن بیسز تھی، یہ کیا ہونے جا رہا آنے والے دنوں پہ، یہ بتائیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات انگریزی کا ایکسپریشن ہے فوگ آف وار، اس میں سچ کا جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا، بالکل، کیونکہ دونوں سائڈز کی اپنی کو سٹوری ہوتی ہے۔ اب کچھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کنٹینیو کر رہی، انہوں نے بھی کہا آج، تو حالانکہ یو اے ای نے ایک بیان دیا تھا جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی مزہ کا خیز کوئی کامنٹ کر دیا ہے، ان کا نہیں ہے چھوٹی موٹی چیزیں، وہ خاص ہلکی پھلکی لو پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا، کوئی اس قسم کی ان کا جو طور طریقہ بات کرنے کا، ان کا نہیں ٹھیک ہے، اور ویسے کسی نے کہا یہ میزائلز آپس میں ایکسچینج ہوئے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پورا پریشر ڈال رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اگر کچھ ان کی چائنا کے وزٹ سے پہلے کچھ ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ چاہتے جو کچھ وہ ہیں، وہ جو ہتھیاروں سے بیٹل فیلڈ پہ حاصل نہیں کر سکے، وہ ڈپلومیٹکلی نہیں کر سکیں گے۔ اب ایران نے اتنی سیکریفائس کی ہے، اتنی شہادتیں ان کی ہوئی ہیں، 4,000 3,500 بندے ان کے شہید ہو گئے، پوری لیڈرشپ شہید ہو گئی ہے، سائنٹسٹ، جنرلز، لیکن انہوں نے گھٹنے تو نہیں ٹیکے۔ اور جو امریکہ کے دعوے تھے کہ جی ان کی ہم نے جو میزائل لانچنگ سائٹس ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں، ان کی جو فیکٹریز ہیں جو بناتی ہیں یہ ڈرونز وہ بھی ختم کر دی ہیں، بھئی پتہ کیسے ختم کی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، نقصان تو بہت ہوا ایران کا، میرا تو خیال ہے ان کو 15-20 سال، 10 سال کو کہتا ہے، 15 کہتا ہے 20 سال لگیں گے ریکور کرنے میں، جتنا امریکہ نے اور اسرائیل کی بامبنگ سے نقصان ہوا ہے۔ لیکن ایرانی قوم بھی اکٹھی ہو کے کھڑی ہو گئی ہے، اور بہت ان کی جو سیکریفائسز ہیں سامنے ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی زیادہ سیکریفائس کر کے اتنی زیادہ وہ اب ہٹیں گے۔ ایک منیمم ان کا کیا ہے، وہ نہیں سرنڈر کریں گے اپنی بیسکس کیا ہے، ایک وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جب چاہے اسرائیل اور امریکہ حملہ کر دیتا ہے، وہ چاہتے ہیں جو بات کرنی ہے ہم سے آپ ٹوٹل پیس کی بات کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ ساری دنیا کی جو اکانومی خطرے میں پڑ رہی ہے تو ساری دنیا ان پہ پریشر ڈال رہی ہے، یورپ کے ممالک، ساؤتھ، آج آسین ممبر اسٹیٹس کی میٹنگ تھی، کل ہوئی ہے، جس کی آج رپورٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی چیخ رہے ہیں
जापान, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर एक की मुसीबत आई हुई है, तो वो प्रेशर ईरान पे भी है। तो वो ईरान ने इसलिए उनको ये कहा है कि जी हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल देते हैं। अब वो उसकी जो डिटेल्स हैं, कौन पे करेगा, किस करेंसी में पे करेगा, वो एक नया झगड़ा है। लेकिन जो दुनिया को इस वक्त इंटरेस्ट है वो ये नहीं है कि वो डॉलर में पे करे या युआन में, वो देख खोले, वो रास्ता तो खोले ना। तो रास्ता खोलने में तो उन्होंने ऐलान किया है कि जी अगर हमारे टाइम लगेगा बैठ के, अगर हम वन पेज पे अग्री भी कर दें, जिसकी खबरें आ रही हैं कि जी वन पेज पे कोई बेसिक सा मेमोरेंडम है या कोई ऐसी स्केच है पीस प्लान का जिस पे अमल दरामद बाद में होना है। अब ये नेचुरली 2-4 दिनों में तो इस पे सारे चीज़ पे अमल दरामद नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं। अब जो चाइना जाना है उन्होंने 14 या 15 को, उससे पहले वो क्या मामला तय करेंगे ईरान के साथ? या एक ये भी चीज़ सामने आ रही है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर जो है चीज़ें हैं, जो ये हथियार है यूरेनियम है अफसरदा, वो देने के हक़ में भी नहीं है। इस पर क्या आप राय रखते हैं? पहली बात तो हथियार हैं ही नहीं उनके पास, और उन्होंने डिक्लेयर किया है, उनके मरहूम जो रैबर का फतवा है कि वो वेपन्स कह तो रही हैं कि उनको, और मेरा ख्याल है वेपन है भी नहीं। हाँ, उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके ऊपर अमेरिका को बड़ा खटका लगा हुआ है और लगना चाहिए, क्योंकि जितना जुल्म किया गया है, इज़राइल ने जितना जुल्म किया है गाज़ा में और फिर अब लबनान में कर रहा है, और अमेरिका ने उन्होंने मिल के ईरान पे जो हमला किया है, तो उसके नतीजे में एक फीलिंग तो आएगी ना इस इलाके में कि नॉर्थ कोरिया पे हमला नहीं होता, वो न्यूक्लियर पावर है। जब ये तो ईरान में एक सोच तो है, और मुझे वैसे वली नसर साहब हैं, वो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर थे, हॉलब्रुक जो थे उनकी टीम के साथ थे, मुझे मिलने आए अगले दिन पाकिस्तान। ईरानियन निजात है, वो ईरानियन ओरिजिन के हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान में तो बड़ी देर से बहस थी कि भाई ईरान को चाहिए या तो वेपन्स बनाता या ना बनाता। उन्होंने कीमत पूरी अदा कर दी और वेपन्स नहीं बनाए। वो क्यों नहीं बनाए, उसके कई फैक्टर्स हैं, आज उसका मौजू नहीं है। अच्छा कसुर साहब, ये बताइएगा, अभी हम ये जो दूसरा मामला देख रहे हैं यूएई वाला, लेकिन आपने कहा ना, तो वो ऐसे एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें ईरान ये गारंटी देगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, लेकिन अमेरिका और इजराइल उससे बढ़ के वो चाह रहे हैं जो उसको राइट्स अवेलेबल हैं अंडर द NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, के पीसफुल यूसेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये मेडिसिन भी में भी यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो सकता है, उसको वो रजिस्ट कर रहे हैं कि हम वो नहीं छोड़ेंगे। अब उस पे ऊपर भी बात हो रही थी कि जी अच्छा मॉरेटोरियम हो जाए, अगर आप राइट नहीं छोड़ रहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस पे बहस हो रही है। ठीक है। अच्छा कसुर साहब, ये बताइएगा कि अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, आपको लगता है कि इस जंग के बाद मकबूलियत में उनकी नीचे गया है मामला, या आपको लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन में क्या बनेगा उनका? अभी जितनी इंडिकेशंस हैं वो तो यही हैं कि ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इसीलिए कीन है कि कोई अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि वही समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो आएगा मिड टर्म, इसमें उनका काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान तो उनको ये हुआ है कि जो उनकी अपना बेस था, जिसको मागा बेस कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो जो लोग थे वो फैक्ट्री वर्कर्स, तो वो सोचते थे जी हमारा बेड़ा गर्क हो गया, चाइना में तरक्की हो गई, हम तबाह हो गए हैं। और ट्रंप साहब ने बड़ी आसानी की ब्लैक एंड वाइट में बातें की कि अमेरिका के साबिक सदर इतने बेवकूफ़ थे, उन्होंने सारे ट्रांसफ़र कर दी जो इंडस्ट्रीज टू चाइना, और यहाँ हम भूखे मर रहे हैं। हालांकि ऐसी नॉनसेंसिकल सी, मैं अमेरिका तो अभी भी सुपर पावर है, तो ठीक है उन्होंने फैक्ट्रियाँ धुआं देने वाली तो हो सकता है वहाँ से निकल गई अमेरिका से, लेकिन अमेरिका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी और सर्विसेज में उनको उनके हक में सरप्लस है, लेकिन उनका जो वोटर बेस है वो और किस्म का, और वो ये चाहता है कि जो जिस किस्म की ज़बान प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं, जो कई दफ़ा लोगों को समझ भी नहीं आ रही, वो कई ज़बानें बोल रहे होते हैं। एक वक्त तो कभी स्टॉक एक्सचेंज का रेट बढ़ा रहे होते हैं, कभी कम कर तेल की कीमत कभी वो कम कर रहे होते हैं। जब उनके बयानात होते हैं उनकी मुख्तलिफ असर होते हैं, फिर वो जो है
جو امریکہ اور یہ ایران والی جو کہانی ہے وہ امپریشن دینا چاہتے ہیں ہم جنگ جیت چکے ہیں. ریپیٹڈلی کہہ رہے ایئر فورس ختم, سنک کو کر دی, نیوی سنک کر دی, فلانا کر دیا, بندے مار دیے. تو جلدی آپ کو کس لیے زیادہ جلدی ان کو اس لیے ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ناٹ اونلی کہ ان کا بیس ہل رہا ہے. جو اکثریت ہے امریکنوں کی تو انڈاؤٹیڈلی اس کے خلاف ہے, اور ڈیموکریٹک ووٹرز کی بھاری اکثریت خلاف ہے. جو خطرہ ہے کہ ریپبلکن ووٹرز جو ہیں ان میں بھی اب بریک آئی, اور جو بہت بڑے بڑے سپورٹرز تھے ماگا موومنٹ کے, انہوں نے ریولٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ جنگوں سے امریکہ کو نکالیں گے, آپ تو امریکہ کو جنگوں میں دوبارہ پھنسا رہے ہیں. تو اس لیے یہ تمام وجوہات ہیں. آنے والا الیکشن بھی, اور پھر ایک ماننا پڑے گا کہ بہت سے لوگ اب یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی جو ریزسٹنس ہے اور اس کے جو سیمیٹریکل وارفیئر ہے, اس کو اتنے بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت بھی نہیں ہے. انہوں نے نہ ان کو اتنے پیسے ہیں, نہ ان کو بنانے کچھ دیا, تو ان کے سینکشنز لگی نہیں. انہوں نے اپنا سارا کام ڈرونز اور جو انہوں نے میزائلز خود بنائی ہیں اس سے کر رہے ہیں. اس میں امریکن پاور ایکسپوز بھی ہو رہی ہے. تو لوگ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ ایسی گیم میں کیوں چلے گئے جو آپ جیت نہیں سکتے. وہ تو ایک بندے کے ہاتھ میں وہ ہے, کیا کہتے ہیں 303, دوسرا غلیل لے کے کھڑا ہوا ہے. غلیل وہ آپ کی آنکھوں میں مار رہا ہے بنٹے, تو اس کی کاسٹ بھی کچھ نہیں ہے. تو وہ اس لیے جنگ ہی غلط لڑ رہے ہیں. نہ ان کا کوئی اس میں اب تو ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی ان کا کوئی گیم پلان نہیں, نہ انہوں نے اینڈ گیم تھی. کیوں گئے ہیں ابھی تک 10 دفعہ تو وہ اپنا سٹیٹمنٹ بدل چکے ہیں. اس لیے گئے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہ بنائیں, اس لیے گئے ہیں کہ ان کی رژیم چینج کر دیں, اس لیے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی وہ ان کی جو میزائلز ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی کلیئرٹی ان کی ہے نہیں. سب سے بڑی وجہ جو امریکہ حالانکہ آج بھی سپر پاور ہے, جو آج کمزور نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا پلان ہی کچھ نہیں, ہاتھ میں بڑی اس کے پاس توپیں اور بندوقیں, تو وہ کیا, ان کا کوئی گیم پلان نہیں, اینڈ گیم ہے نہیں. کیا کرو گے اور کتنے دن تم رہو گے آپ. وہ تم بیٹھے ہوئے ہیں جیسے طالبان کہا کرتے تھے امریکن جب تھے وہاں, وی ہیو دا ٹائم, دے ہیو دا کلاک. وہ گھڑی لے کے, ان کے گھڑی کی ضرورت کوئی نہیں, ٹائم تو ایرانیوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ایران نے بڑی سیکریفائس کی, میں کوئی اسٹیمیٹ نہیں کر رہا. وہاں بہت لوگوں کو تکلیف ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ بھی امن چاہتے ہیں. لیکن جو اس وقت کہنا پڑے گا کہ جو ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ سوچتی ہے کہ ہم نے اتنا اگر سیکریفائس کر لیا ہے تو ہم کچھ دن اور صحیح. اچھا قصوری صاحب یہ بتائیے گا اب یو اے ای کے جو حالات ہیں پاکستان کے ساتھ, اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بندوں کو, بہت سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے, اور چیزیں معاملات خراب ہیں. یہ کیا وجہ بنی ہے یو اے ای کے ساتھ معاملات خراب کی, اور جو لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ٹورزم خراب ہو گئی ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, جو ڈیپورٹ ہوئے ہیں دیکھیں نا ابھی ایک سے زیادہ پہ, یہ تو وقت بتائے گا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی ایسی پالیسی ہوگی, کیونکہ ان کی پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ ہے. یو اے ای کی انویسٹمنٹ ان دا سینس کہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے وقت سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, اور وہ ان کو شاید یہ برا لگ رہا ہے, لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایران کے خلاف اتنا نہیں جا سکتے, اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری کیوں الائنس ہے, ڈیفینس ریلیشن شپ. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نہ سعودی عرب ہے نہ ایران ہے. یہاں شیعہ سنی کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو ایران اور اس میں ہے سعودی عرب میں. ہمارے ہاں ہر برانچ میں میڈیا ہو, اس میں پروفیشنز ہوں, بزنس ہو, فوج ہو, بیوروکریسی ہو, شیعہ سنی دونوں ہیں. ہم ایسی مصیبت میں نہیں پڑ سکتے کہ ایسی جنگ میں ہم حصہ لے لیں جس میں ہمارے ملک کے اندر خود ڈسٹربنسز ہو جائے. تو یو اے ای کو پرائیویٹلی تو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ یہ چاہتا اگر ہمیں ایران کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں. نمبر 2, ان کو غصہ جو شاید یہ ہوگا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کیوں اتنے قریب ہو گئے, لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں. سعودی عرب سے تو ہمارے بڑے پرانے تعلق. وہاں پر یو اے میں جی بڑی دیر سے وہاں اسٹیشن. یو اے میں سنا کہ جو حالات ہیں, ہوٹل انڈسٹری, ٹورزم انڈسٹری, سارا کچھ بات ابھی کی تھی نا کہ پاکستان پکڑ کے نکال رہے ہیں. خدا کرے یہ سچی بات نہ ہو. ایک خبر ضرور آئی ہے کہ جی جو کچھ ایئر لائنز ہیں
ان کا کاروبار کیونکہ آج کل ٹھنڈا پڑا ہے تو لوگوں کو نکالنا ہے انہوں نے، تو اسے پاکستانی بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے انڈین بنگلہ دیشی بھی ہو، مجھے تو نہیں پتا کتنے نکالے یا نہیں نکالے. تو اس لیے آج کل تاثر دینا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں. امپریشن دیکھیں نا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا بات ہے. ہاں ان کو ہو سکتا ہے غصہ ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے ان کا فارن آفس ان کو بتا رہا ہوگا حکومت کو کہ یار پاکستان کے تو بڑے واقعی مسائل ہیں، اور پھر پبلک ہماری جو ہے وہ بڑی اپسیٹ ہوئی ہے جو غزہ میں ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی فلسطین کی ریاست بنے. تو اب ان کی آبادی چھوٹی ہے، بڑا امیر ملک ہے، ان کے دیکھیں نا وہ کچھ اگر اکانومی بھی بڑی ان کی کولیپس کر نا، ان کی آبادی چھوٹی کا مطلب ہے کہ ان کی جو انڈیجنس آبادی ہے وہ سارے بڑے خوشحال ہیں. ہمارے ہاں تو غربت کو ہم نے فائٹ کرنا ہے، لوگوں کو لے کے ہماری 25 کروڑ آبادی ہے، تو اس لیے وہ ہمارے مسائل کی نوعیت اور ہے. تو وہ اگر یو اے ای والے ٹھنڈے دل سے ایٹ سم سٹیج سوچیں گے ہمارے پاس کیا آپشنس تھے کہ ہم ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں. نہیں، ہمارے ملک میں دیکھیں نا پہلے دنوں میں جب وہاں لیڈرشپ کو شہید کیا گیا تو کراچی میں، بلتستان میں، پاکستان کے ہر علاقے میں، صرف وہی نہیں جہاں شیعہ ہیں بلکہ ہر جگہ پہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، شیعہ ہو سنی ہو، کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو اب یو اے ای کی خاص پوزیشن ہے، میں مانتا ہوں پاکستان کے قریبی دوست ہیں، اور مجھے یاد ہے میں کالج میں پڑھتا تھا شاید جب وہ آیا کرتے تھے جو اصل میں ریاست کے بانی ہیں شیخ زید بن سلطان ال نہیان، وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہتے تھے. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ کو لگتا ہے ان کی اکانومی جو ہے ڈسٹرب ہے، اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، اکانومی میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی لٹا بھی تو 1.25 لاکھ کا، تو وہ اگر یہ لمبی نہ چیز چلی وہ اپنے آپ کو پل اپ کر لیں گے. بہت امیر ملک ہے، اور ٹیکنالوجی میں ان کو امریکہ بھی سپورٹ کرے گا. ان کی ابھی تک تو اس سے پہلے چائنا سے بڑی ٹیکنالوجی میں ان کی کوآپریشن تھی. اسرائیل بہت بڑا ان کا سپورٹر ہے ٹیکنالوجی کے اندر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جہاں تک یہ کہ یو اے ای کا اپنا مستقبل، میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ فرق پڑے گا ان کا. لیکن بہرحال جیو پالیٹکس جو ہے اس میں آج ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ہمارے مفاد میں، وہ ان سے شاید یو اے ای سمجھ کہ نہیں ان سے خوش، اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کی ترجیحات کو ہم نے مقدم رکھا. حالانکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہمارے کیا مسائل ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سن رہے تھے خورشید محمود قصوری صاحب کی، جو کہ بتا رہے تھے کہ یو اے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو حالات ہیں وہ کس طرح مختلف ہیں، اور باقی جو اس وقت امریکہ کے اندر معاملات چل رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اہم انٹرویو دیکھنا بڑا ہی اہم ہے. تو آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.